بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ سب سے پہلے تو میں حضرت مولانا محمد الیاس گھومن صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ حضرات کے ساتھ ملاقات کا یہ موقع اور یہ سعادت عطا فرمائی، اور اس کے بعد میں مرکز اہل سنت کے تمام منتظمین اور آپ حضرات کو اتنے عظیم اجتماع کے انعقاد پر دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ چند 100 افراد بمشکل موجود ہوں گے، لیکن یہاں آ کر جو دیکھا تو ماشاءاللہ ایک بڑے جلسے کی اور بڑے اجتماع کی شکل موجود ہے۔ اللہ جل جلالہ جہاں کہیں بھی اس طرح کی دین کی بہاریں موجود ہیں سب کو قائم و دائم رکھے، اور ہمیں اپنے دین کے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ اور اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعظ و نصیحت کا اور لمبی چوڑی تقریر کا موقع نہیں ہے، کیونکہ جو سامنے حضرات موجود ہیں ان کی بڑی اکثریت علماء کرام کی ہے، اس لیے دین کے کام کے حوالے سے چند گزارشات جو اپنے بڑوں اور اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی یا ان کی کتابوں میں پڑھی ہوئی ہیں وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں بار بار اس بات پر اللہ جل جلالہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں اپنے دین اور اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ منسلک کیا ہوا ہے اور اس کام میں لگایا ہوا ہے۔ یہ ہم سب کہتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہم السلام والا کام ہے، دین کی خدمت، اور ہم سب کہتے ہیں کہ علماء کرام انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں۔ جس کو دین کا علم نصیب ہو گیا اسے در حقیقت انبیاء علیہم السلام کی وراثت نصیب ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح نبوت اللہ کا ایک انتخاب ہوتا ہے، اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی اتنا علم حاصل کر لے گا، اتنی ریاضتیں کر لے گا، اتنے مجاہدے کر لے گا، اتنی عبادتیں کر لے گا تو اس کو نبوت مل جائے گی۔ نہیں، یہ اللہ کا اپنا انتخاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کیوں کس طرح انتخاب کرتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو علماء کرام سے سنا ہے کہ جس طرح نبوت و رسالت اللہ کا ایک خاص انتخاب ہوتا ہے اور اسی کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتے تھے، ہیں نہیں بلکہ تھے، سرکار دو عالم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر پھر یہ پہلے ہیں تھا اب تھے ہو گیا، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ کوئی نیا نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا، آنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو
جس طرح نبوت و رسالت کے لیے اللہ جل جلالہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے انتخاب لوگوں کا فرماتے تھے، اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت کے لیے بھی در حقیقت اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے۔ جس کو توفیق ملتی ہے، اللہ توفیق دیتے ہیں، وہ اس لائن میں آتا ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ محروم کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، محفوظ رکھیں ہماری شامت اعمال سے، ہمارے برے بول سے، ہمارے بڑے بول جو زبان سے نکل جاتے ہیں ان سے، اور کسی بات پر ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہ فرمائے۔ لیکن یہ اللہ کا خصوصی فضل اور خصوصی کرم ہوتا ہے اس آدمی پر جس کو اللہ جل جلالہ اس لائن کے لیے، اپنے دین کے لیے منتخب فرما لیں، دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیں۔ اس لیے اس بات پر احساس تشکر ہمیشہ ہمارے دل میں موجود رہنا چاہیے، اور وقت نکال کر کسی نماز کے بعد کبھی کبھار باقاعدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کبھی موقع ملے تو اس بات پر شکرانے کے 2 نفل بھی پڑھ لینے چاہیے، اس لیے کہ اللہ جل جلالہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں مزید اضافہ فرماؤں گا، ترقی عطا فرماؤں گا۔ دوسری بات، علماء کرام کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ دین کی جتنی بھی خدمات ہوتی ہیں، اور صرف دین ہی کی خدمات نہیں بلکہ دنیا میں جتنی بھی خدمات ہوتی ہیں، ان سب میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ان پٹ ہوتی ہے، ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے۔ ایک ڈیم ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، سپلائی ہوتا ہے، آگے نہروں کو منتقل ہوتا ہے، لیکن تب جب کہ پیچھے سے پانی آ بھی رہا ہو۔ پیچھے سے پانی آئے گا تو ڈیم سے آگے سپلائی ہوگا۔ آپ کی سڑک پر یہاں ٹرانسفارمر لگا ہوا ہوگا، وہ آگ کے ادارے کو بجلی فراہم کر رہا ہوگا، لیکن تب جب کہ اس میں بجلی آ رہی ہوگی پیچھے سے۔ تو ہر چیز کی ایک ان پٹ ہوتی ہے، ایک آؤٹ پٹ ہوتی ہے۔ آؤٹ پٹ کا یعنی کیا نکل رہا ہے انسان کے اندر سے، اس کا دار و مدار انسان کی یا کسی بھی چیز کی ان پٹ پر ہوتا ہے۔ آپ زمین سے فصل حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ جو فصل آپ نکال رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں زمین سے، یہ اس کی آؤٹ پٹ ہے، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ بیج کتنا ڈالتے ہیں، کس نوعیت کا ڈالتے ہیں، کس محنت کے ساتھ ڈالتے ہیں، زمین کس انداز سے تیار کرتے ہیں، کھاد آپ کس نوعیت کی ڈالتے ہیں، پانی آپ کس طرح کا دیتے ہیں، یہ جو کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ آؤٹ پٹ ہوتا ہے، یہ ان پٹ ہے۔ عام طور پر جب ہم دین سے وابستہ ہوتے ہیں اور کچھ عرصہ ہمیں دین کی خدمت کی سعادت اور توفیق مل جاتی ہے تو ہوتا عموماً یہ ہے کہ ابتدا میں کچھ عرصہ تو تھوڑا بہت ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر بھی کوئی چیز پیدا کریں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ حاصل کرنا تھا، جو کچھ سیکھنا تھا، اپنے اندر جو کچھ ڈالنا تھا وہ ڈال لیا ہے، اب صرف لوگوں کو بتلانے کا، لوگوں تک پہنچانے کا کام رہ گیا باقی۔ گویا صرف آؤٹ پٹ رہ جاتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زمین پہ فصل اگتی رہے، لوگوں کو فصل ہماری زمین سے ملتی رہے، لیکن نئے بیج نہ ہمیں ڈالنے پڑے، مزید کھاد نہ ہمیں ڈالنی پڑے، پانی نہ دینا پڑے۔ یہ غلطی عام طور پر ہم سب سے ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہوتی ہے کہ 8 سال کی 10 سال کی طالب علمی کر کے کبھی اپنے آپ کو یہ مت سمجھیں کہ مزید کچھ حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں رہی۔
اس فکر میں لگے رہنا چاہیے، اپنی ان پٹ بڑھانے کی فکر میں۔ اس کے لیے میں 2-3 چیزیں عرض کروں گا، اور یاد رکھیں جتنی آپ کی ان پٹ بڑھتی رہے گی اتنی ہی آؤٹ پٹ اچھی ہوگی، وگرنہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی ساری سرگرمیاں جو ہیں وہ کھوکھلی سی رہ جائیں گی۔ آپ مدرس ہیں، آپ کی تدریس کھوکھلی ہو جائے گی۔ آپ خطیب ہیں، کچھ عرصے، ایک عرصے تک آپ کی خطابت بہت اچھی ہوگی، اس کے بعد وہی رٹی رٹائی باتیں آپ دہراتے رہیں گے، کھوکھلی ہو جائے گی خطابت، اس میں کوئی جان نہیں رہے گی، کوئی وزن نہیں رہے گا۔ تو اپنی ان پٹ بڑھانے کے لیے 2-3 چیزوں کا میں مختصراً مشورہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پر تو علمی ان پٹ اپنی بڑھانی چاہیے۔ ہمیشہ زندگی کے آخری لمحے تک اپنے آپ کو طالب علم سمجھنا چاہیے۔ اگر کہیں جا کر کوئی چیز آپ کو سیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، آپ کئی سال مدرس رہ چکے ہیں، آپ کئی سال خطیب رہ چکے ہیں، لیکن آج آپ کو احساس ہوا کہ میرے اندر فلاں کمی ہے اور یہ چیز مجھے فلاں جگہ جا کر سیکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو اس کا موقع ملتا ہے سیکھنے کا، چاہے سکھانے والا مقام اور مرتبے میں آپ کے برابر کا ہو، آپ سے زیادہ ہو، آپ سے کم ہو، لیکن سیکھنے میں کبھی آر محسوس نہ کریں۔ ہمارے والد ماجد رحمہ اللہ مدرس بن چکے تھے، ہماری عمر بھی تقریباً، میرا خیال ہے کہ میری عمر اس وقت 7 سال کے لگ بھگ ہوگی جس زمانے کی یہ بات ہے۔ مجھ سے بڑے بھائی تھے، ان سے بڑی بہن ہیں، درمیان میں ایک بہن اور ایک بھائی ان کا انتقال ہو چکا تھا، گویا مدرس بنے کا اچھا خاصا عرصہ گزر چکا تھا۔ وہ دور تھا، یہ 1970 کے لگ بھگ کی بات ہے، وہ دور ایسا تھا جس میں مدارس کے اندر فنون پڑھنے پڑھانے کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا تھا، اور ایک مدرس کی کامیابی کے لیے فنون پر دسترس بہت ضروری سمجھی جاتی تھی۔ اور ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ نے پہلے بھی فنون یعنی منطق، فلسفہ وغیرہ معقولات کی کتابیں بہت اچھے انداز سے پڑھی ہوئی تھی، لیکن ان کو پتہ چلا کہ انی شریف ایک جگہ ہے، حضرت تو جانتے ہوں گے، گجرات کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، اس میں ایک چھوٹی سی مسجد ہے۔ اس میں پہلے ایک ہوتے تھے بزرگ حضرت مولانا غلام رسول صاحب رحمہ اللہ تعالی، اور ان کے بعد پھر ان کے داماد تھے حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، پرانے بزرگوں میں سے تھے۔ والد صاحب کو پتہ چلا کہ حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ ابھی بقید حیات ہیں، ابھی زندہ ہیں، اس وقت کافی عمر ان کی ہو چکی تھی لیکن ابھی زندہ تھے۔ تو خیر المدارس سے باقاعدہ چھٹی لی، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمہ اللہ سے اجازت لی، کیونکہ وہ والد صاحب کے شیخ بھی تھے اور استاد بھی تھے، ان سے اجازت لے کر باقاعدہ 1 سال کی چھٹی لے کر اور ہمیں اپنے گاؤں میں چھوڑ کر وہاں جا کر داخلہ لے لیا مزید فنون پڑھنے کے لیے۔ اور انہوں نے بھی اس انداز سے پڑھایا جیسے ایک طالب علم کو پڑھایا جاتا ہے، یہ نہیں کہ مدرس ہے۔ اور والد صاحب فرماتے تھے کہ اور بھی کتابیں تھیں، مثال کے طور پر توسی کی ایک کتاب ہے اسطرلاب کیسے استعمال کرنا۔ اسطرلاب ایک پرانے زمانے کا آلہ ہوتا تھا فلکیات کو سمجھنے کا، تو وہ والد صاحب نے ان سے پڑھی بھی، اس کو قلم بند بھی کیا، اپنے ہاتھ سے لکھا بھی، اور پھر اپنے ہاتھ سے اسطرلاب بھی بنایا، وہ ابھی تک موجود ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا۔ تو وہ فرماتے تھے کہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہم کتاب حل کر کے حضرت کو سناتے تھے۔ یہ زمانہ تھا جب 70 کے الیکشن سے پہلے جو گہمی چل رہی تھی اور بڑے عجیب و غریب الیکشن تھے، تو پابندی لگا دی اخبار نہیں پڑھنی۔ خیر ہمیں چسکا تھا اخبار کا اور سیاست کا، لیکن چونکہ پابندی لگ گئی اس لیے چھوڑ دیا اخبار، لیکن کبھی کبھار داؤ لگا دیتے تھے۔
کتاب حل کر کے جاتے تھے، لیکن جس دن اخبار پڑھا ہوتا تھا اس دن حضرت پتہ نہیں کیسے اپنی فراست سے، ہمارے انداز کلام سے سمجھ جاتے تھے کہ آج پوری یکسوئی کے ساتھ مطالعہ نہیں ہوا، کسی اور طرف بھی ذہن گیا ہے۔ اور جس دن بھی اخبار پڑھ کے جاتے اور کتاب سنانی شروع کرتے، فرماتے مولوی صاحب اینج گن نہیں بن دی، مولوی صاحب اینج گل نہیں بن دی۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان کو طالب علم رہنا چاہیے، اپنی ان پٹ بڑھانے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز کہیں جا کر آپ کو سیکھنی پڑتی ہے اور اس کا کوئی موقع بھی آپ کو مل جاتا ہے تو اس کو اپنے لیے باعث عہد نہ سمجھے۔ دوسرا سب سے بڑا طریقہ اپنے علم میں اضافے کا وہ مطالعہ ہے، کتابیں ہیں۔ کسی سے سیکھنے کے لیے تو آپ کو کہیں جانا پڑے گا، لیکن مطالعے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب آپ خرید کر گھر میں لا سکتے ہیں، کہیں سے عاریتاً لے کر اپنے گھر میں لا سکتے ہیں۔ تو کسی بھی عالم کو کبھی مطالعے سے مستغنی نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں دو گزارشات میں خاص طور پر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ کہ کائنات کی جو سب سے بڑی اور سب سے عظیم کتاب ہے، وہ کتاب جو ہماری علمی انپٹ بھی بڑھاتی ہے، علمی صلاحیت بھی بڑھاتی ہے، عملی صلاحیت بھی بڑھاتی ہے، تزکیہ کی صلاحیت بھی بڑھاتی ہے، ہر اعتبار سے انسان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ کسی عالم کا کوئی دن حتی الامکان قرآن کریم کے مطالعے سے خالی نہیں، اس کی تلاوت سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ بعض اوقات ہمارے اندر بھی یہ چیز آ جاتی ہے کہ رمضان کے علاوہ قرآن کریم باقی کتابیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی کتاب دیکھنے کی ہمیں توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ مطالعے کی پابندی، قرآن کی تلاوت کی پابندی، یہ بڑی عجیب چیز ہے۔ آپ کے علم میں بھی اضافہ کرے گی، آپ کے عمل میں بھی بہتری لائے گی، آپ کے تزکیے میں بھی بہتری لائے گی۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اتنے مصروف کہ 1000 کے لگ بھگ کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہم ایسے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے مصروف ہیں، کرنا ورنہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہم نے، لیکن سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے مصروف ہیں۔ اتنی مصروفیت والا شخص کتنا تلاوت کر سکتے ہوں گے، کتنا وقت نکال سکتے ہوں گے؟ آپ سوچتے ہوں گے اتنا مصروف آدمی ہے، ایک پاؤ تلاوت کر لیتا ہوگا، آدھا پارہ کر لیتا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 1 پارہ کر لیتا ہوگا۔ لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ قرآن کریم کی پوری ایک منزل کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی 7 دن میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ اتنی علمی مصروفیات علمی مصروفیات اور تصوف و تزکیہ کی مصروفیات، اسفار، سب کے باوجود تو قرآن کی تلاوت کو اپنے معمول بنائیں۔ قرآن تقرب الی اللہ کی نیت سے پڑھے، لیکن پڑھتے پڑھتے تدبر بھی کریں۔ تدبر کے لیے دماغ پہ زیادہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ تفاسیر کا مطالعہ کریں، باقاعدہ تدبر کے لیے اگر کرنا ہے۔ لیکن ویسے قرآن پڑھتے پڑھتے جب آپ پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے، تلاوت کے عادی ہو جائیں گے، تو کہیں کہیں کوئی آیت آپ کو خود روک لے گی کہ مجھ پر غور کرو، کسی بات کی طرف متوجہ کرے گی آپ کو، وہاں آپ رک جائیں، تھوڑا سا دیکھیں، پچھلی آیتوں کو دیکھیں، اگلی آیتوں کو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی عملی زندگی کے حوالے سے کچھ کہہ رہی ہو سکتا ہے کہ نیا علم آپ کو دے رہی ہو، جس طرف آپ کا ذہن نہیں گیا، اس کو نوٹ کریں، اور بعد میں پھر دیگر مفسرین کی کتابیں دیکھ کر، دیگر مواد دیکھ کر اس کو چیک کر لیں کہ میرے ذہن میں جو بات آئی ہے یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک تو قرآن کریم کی تلاوت، مطالعہ، اور کہیں سیکھنے کا اگر موقع ملے تو سیکھنے کی کوشش۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ میں ایک مشورہ یہ عرض کیا کرتا ہوں علماء کرام کی خدمت میں
کہ اللہ کی کلام کے بعد سب سے بڑی کلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ احادیث مبارکہ کا وہ حصہ جو فقہی اور اختلافی مسائل سے بھی متعلق نہیں ہے، وہ ترغیب و ترہیب سے متعلق ہے، فضائل سے متعلق ہے، اعمال سے، عبادات سے متعلق ہے، وہ اخلاقیات سے متعلق ہے، وہ حقوق العباد سے متعلق ہے۔ جب ہم مشکات اور دورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ ہماری توجہ کا زیادہ محور نہیں بنتا، اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہمیں دیکھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ رفع دین کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کتنی حدیثیں ہیں تو میں بہت ساری بتا دوں گا، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاۃ اللیل میں کیا طریقہ ہوتا تھا، اس میں کون کون سی حدیثیں ہیں، چلو حدیث کے الفاظ نہیں، صرف معنی اور مفہوم تمہیں یاد ہے تو میرے لیے بتانا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں پڑھ سکتے ہیں تہجد، ٹھیک ہے، اللہ سے توفیق مانگتے رہیں، لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہو کہ اللہ کے نبی کس طریقے سے تہجد پڑھتے تھے، اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے، انہوں نے کیا کیا باتیں کی۔ اس لیے ایک مشورہ میں یہ عرض کروں گا، اور انشاءاللہ اس پر عمل کر کے دیکھیں، آپ فائدہ محسوس کریں گے کہ حدیث کی کوئی کتاب جس میں یہ پہلو ہو، فضائل کا، ترغیب و ترہیب کا، اخلاقیات کا، چاہے آپ مشکات المصابیح کا متعلقہ حصہ لے لیں، آپ الترغیب و الترہیب لے لیں، آپ اس طرح کی کوئی اور کتاب لے لیں، اگر کسی شیخ سے منسلک ہیں تو ان سے مشورہ کر لیں، آپ ریاض الصالحین لے لیں، اس کو بھی مسلسل اپنے مطالعے میں رکھیں، روزانہ 1-2 حدیثیں اپنا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر یہ بھی آپ کو مشکل لگے تو سب سے آسان ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ کی کتاب اسوہ رسول اکرم، اس کو سونے کی جگہ پہ اپنے پاس رکھ لیں۔ سونے سے پہلے 1-2 چیزیں اس میں ضرور دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں کام کا طریقہ کیا تھا، فلاں کام کا طریقہ کیا تھا، فلاں کام کا طریقہ کیا تھا۔ اس کو، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہماری علمی اور عملی دونوں نوعیت کی ان پٹ بڑھانے کا ذریعہ ہوں گے، اور جتنی ہماری ان پٹ ہوگی، جتنی ہمارے اندر جو چیز جا رہی ہے وہ زیادہ ہوگی، اتنی ہی ہماری کارکردگی کی تاثیر زیادہ ہوگی۔ اب تجربہ کر کے دیکھ لیں، اگر آپ مدرس ہیں تو 2-3 سبق پڑھائیں بغیر مطالعے کے، اگرچہ 20 مرتبہ کتاب پڑھا چکے ہیں پہلے، اور 2-3 سبق پڑھائیں مطالعہ کرنے کے ساتھ، صرف آپ کو نہیں، آپ کے شاگردوں کو بھی فرق محسوس ہوگا۔ آپ تقریر کریں تازہ مطالعے کے بعد، اور آپ تقریر کریں سابقہ مطالعے کی بنیاد پر، دونوں میں آپ کو زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا۔ اس لیے جہاں ہم نے دین کی خدمت کے سلسلے میں لوگوں کے سامنے اپنے اندر سے بہت کچھ نکالنا ہوتا ہے، اس کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، وہیں اپنے اندر مزید ڈالنے کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا چاہیے۔ بنیادی جو میری گزارش ہے وہ یہی ہے، وقت چونکہ پورا ہو گیا ہے، صرف ایک بات اور عرض کر کے میں اپنی گزارش کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بڑی خوبصورت بات، چند دن پہلے حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے جامع بیان العلم و فضلہ، اس میں علماء کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا اخلاق ہونے چاہیے علماء کے، کیا نہیں ہونے چاہیے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ وہ میں دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات متعدد سلف سے نقل کی، سلف کی متعدد شخصیات سے، جن الفاظ مختلف ہیں لیکن ان کا ایک لب لباب ہے، اور بڑی آج کل کے زمانے میں بڑی خوبصورت بات ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اہل علم سے استفادہ ضرور کرو، اور کرنا چاہیے، جتنے بھی اہل حق علماء ہیں ان سے استفادہ کریں، لیکن ساتھ ہی یہ فرمایا کہ بعض اوقات علماء کے درمیان ایک دوسرے کے بارے میں غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے علماء کے ایک دوسرے کے بارے میں بعض اوقات کچھ تبصرے ہوتے ہیں، کچھ چٹکلے ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں، فلاں نے فلاں کے بارے میں کہا۔ تو متعدد سلف نے کہا کہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو نظر انداز کرو، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، اور جہاں تمہیں فائدے کی بات ملتی ہو، استفادہ ملتا ہو، وہ استفادہ ہر جگہ سے کرو۔ اللہ جل جلالہ ہمیں
اپنے آپ کو بنا کر امت کو بنانے کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔